عراق کے دو حصے ہیں، ایک جنوب کی جانب اور ایک شمال کی جانب. جیسے ابھی میں جنوب میں بیٹھا ہوا ہوں حضرات اور آپ مجھ سے شمال میں. کبھی بھی ویسے نقشے کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں. جیسے میرا شمال جنوب ابھی کہاں ہے تو نقشے کو بھی اسی ترتیب میں رکھنا چاہیے، تو پھر بہترین سمجھ میں آتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشکیلات کی. خالد بن ولید، مثنى بن حارثہ شیبانی اور قعقاع ابن عمر، ان کو فرمایا تم جاؤ گے اور عراق کے جنوب سے جاؤ گے، اور عیاض ابن غنم اور ان کے ساتھ عبد یغوث حمیری، ان کو فرمایا تم شمال سے آ جاؤ. جزیرت العرب کے اندر ایک علاقہ پڑتا ہے جس کا نام حیرہ تھا. یہ حصہ ہے جزیرت العرب کا، لیکن یہ ایرانی حکومت کا ماتحت تھا اور یہاں سے وہ جزیرت العرب میں مداخلت کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر اب حیرے کو لیتے ہیں ان سے. تو تشکیلات کی ہیں لیکن اس انداز میں کہ ایک کو بھیجا ہے وہ شمال سے آ رہا ہے اور ایک کو بھیجا وہ جنوب سے جائیں گے، اور دونوں کو بتا کہ تم کو حیرہ میں پہنچنا ہے. حیرہ میں پہنچنا ہے اور جو پہلے پہنچے گا وہی امیر ہوگا. مثنى بن حارثہ یہ اس علاقے کا آدمی ہے، بنو شیبان کا. یہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے. ابھی ارتداد کی جنگیں کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو کہا میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور ہمارے پڑوس میں ایرانی حکومت ہے اور میرے ساتھ میری قوم ہے اور ان کی سازشیں مسلسل چلتی رہیں گی، تو آپ مجھے اجازت دے دیں، حکم کریں، میں ان کے خلاف کام شروع کرتا ہوں. تو مثنى بن حارثہ اور پھر ان کی مدد کے لیے یہ حضرات گئے، اور شمال کی جانب سے عیاض ابن غنم اور عبد یغوث حمیری یہ حضرات گئے. حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عراق. عراق کا جغرافیہ کیا ہے؟ عراق کے مشرق میں فارس ایران ہے اور اس کے جنوب میں جزیرت العرب اور اس کے شمال میں مغرب میں شام آتا ہے مغرب میں، اور اس کے شمال میں آرمینیا اور آذربائیجان آتے ہیں. یہ عراق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب تشکیلات کس طرح کرتے ہیں. یہ عراق کے اندر دو مشہور دریا چلتے ہیں، دریائے فرات اور دریائے دجلہ. یہ دونوں ترکی سے آتے ہیں. یہ مغرب کے اندر، مشرق کے اندر دجلہ، اور یہ دونوں بہتے 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 ایک جگہ میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کو شط العرب کہتے ہیں. جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بہہ کر کے آگے خلیج فارس کے اندر گر جاتے ہیں. یہ دو مشہور دریا ہیں. دریائے فرات کے کنارے کربلا، کوفہ، قادسیہ یہ علاقے، اور دریائے دجلہ کے کنارے بغداد. اور جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو یہاں بصرہ ہوگا. بصرہ مشہور شہر ہے عراق کا. یہ عراق کا ایسا مختصر جغرافیہ. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو یمامہ سے، یہاں مسیلمہ کذاب تھا، ارتداد کی جنگ مشہور یہاں ہوئی. خالد بن ولید کو یمامہ سے روانہ کیا اور ان کو فرمایا کہ تم عراق کے جنوب سے داخل ہو جاؤ. ابواللہ ایک مقام شط العرب پر جہاں دو دریا ملتے، تم کو یہاں جانا ہے. اور عیاض ابن غنم کو شمال کی جانب سے فرمایا کہ مسیخ ایک مقام ہے، یہاں پر تم کو پہنچنا. یہ دونوں تشکیلات ہو گئی، یہ روانہ ہو گئے. یہ یمامہ سے روانہ ہو گئے جنوب عراق کی جانب،
اور یہ روانہ ہو گئے شمال عراق کی جانب، اور ادھر پہلے سے موجود ہیں مثنى بن حارثہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب گئے ابولہ کے مقام پر تو یہاں کاظمہ ایک جگہ پڑتی، یہاں ایران کے لوگ آ گئے تھے، فارسی۔ ہرمز ان کی قیادت کر رہا تھا، اور یہاں مشہور جنگ ہوئی، اور ہرمز نے خالد بن ولید کو مقابلے کے لیے پکارا کہ ہے مقابلے کے لیے تو آ جاؤ۔ اکیلے نکلتے تھے تو خالد بن ولید نکلے، وہ دھوکہ کر رہا تھا۔ خالد بن ولید جب نکلے ہیں اور اس کو گرایا ہے تو اس کے لوگ آ گئے، خالد بن ولید کو گھیر لیا۔ حالانکہ اس مقابلے میں ایک ایک کی لڑائی ہوتی تو دوسرے نہیں آتے تھے، لیکن بہرحال خالد بن ولید نے اس کو گرا، مار دیا، اور ان لوگوں نے قعقاع ابن عمر پھر آئے اور ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا، خالد بن ولید کو محفوظ نکال دیا وہاں سے۔ یہاں پر ہرمز کو شکست ہو گئی اور یہ لشکر شکست کھا کر بھاگ گیا، اور یہاں بہت سی غنیمت ان کے ہاتھ میں آئی، اور خالد بن ولید نے اس ہرمز کا ایک تاج جو 1,00,000 درہم کا اس زمانے میں، اس کو حضرت ابوبکر کے پاس بھیج دی۔ خالد بن ولید جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو ایک خط لکھتے تھے۔ یہ سب ایرانی فارسی لوگ ہیں، آتش پرست، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ ہم لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہم اللہ کے نظام کے لیے بات کرتے ہیں۔ تم رہو لیکن اللہ کا نظام لاؤ یہاں۔ تو جب انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ تم اسلام پر آ جاؤ، ورنہ تو ٹیکس قبول کر لو، جزیہ، ورنہ پھر میدان میں آ جاؤ، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو، اگر تم کو مقابلہ کر۔ یہاں شکست ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے یہاں کے لوگوں پر ٹیکس لگایا۔ ایران کی حکومت جو ٹیکس لگاتی تھی اس سے بہت کم ٹیکس لگا۔ اب ٹیکس کے اپنے مسائل، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال کاظمہ کے مقام پر ان کو ہو گئی شکست، وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ایران کے اصل بادشاہ کو کہ ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، لیکن ابھی وہ مدد کے لیے بھیجنے والے تھے کہ ان کو شکست کی خبر ہو گئی، تو انہوں نے پھر ایک اور آدمی بھیجا ہے۔ یہاں مزار کے ایک مقام ہے، دیکھ رہے ہیں حضرات، یہاں قارن نام کا ایک ان کا کمانڈر آیا ہے، تو یہاں اس نے پکارا، خالد بن ولید یہاں پہنچے اور اس کو بھی شکست دی، اس کو مار دی۔ پھر انہوں نے 2 آدمی بھیجے، ایک ہے اندرزگرد اور ایک ہے بہمن، یہ 2 آدمی آئے اور حضرت خالد بن ولید کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید راستہ بدل کر کے یہاں پہنچے ہیں ولجہ ایک مقام، اور یہاں ان دونوں جمع ہو گئے۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، آگے کے لشکر کو اور 2 حصوں کو پیچھے رکھ دیا، اور جب یہ مقابلہ تیز ہوا اور ان کے 2 حصے جمع ہو گئے، خالد بن ولید نے اپنے پچھلے حصوں کو حرکت میں لایا اور وہ پیچھے سے گئے، ان کے تعاقب میں عقب میں حملہ کر دی، اور اس طرح دونوں کو شکست ہو گئی۔ یہ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ خالد بن ولید نے ترتیب دی لشکر اسلام کو، یہ لشکر فارس ہے، اور خالد بن ولید نے پیچھے 2 حصے رکھے، بسر ابن ابی، یہ بسر ہے اور یہ سعید ہے۔ ان کو جب روانہ کیا پیچھے سے، تو یہ آئے ادھر پیچھے سے حملہ کیا لشکر فارس پر، اور انہیں پیچھے سے، اس طرح لشکر فارس کو شکست۔ ولجہ سے پھر یہ نکلے ہیں ادھر الیس ایک مقام، یہاں پر بہمن آیا ہے اور اپنی پوری تیاری کی۔ خالد بن ولید ان پر اچانک پہنچے ہیں، کھانے کا وقت تھا، اور اچانک حملہ کر کے یہاں ان کو شکست دیے، یہ لوگ بھاگ گئے، کچھ کو شکست ہو گئی۔ بہرحال یہاں خالد بن ولید پہنچے اور یہاں کامیابی کی، اور آگے پھر دیکھیں
یہ امغیشیہ ایک علاقہ ہے، یہاں خالد بن ولید پہنچے، یہ پورا ایک علاقہ ہے، ابھی حیرہ نہیں پہنچے۔ خالد بن ولید کو جانا ہے حیرہ، لیکن یہ راستوں کے اندر ان کی طرف سے رکاوٹیں ہیں اور خالد بن ولید ان کو پار کرتے ہوئے حیرہ کی طرف جا رہے۔ اب خالد بن ولید حیرہ پہنچ گئے۔ حیرہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، مرکز ہے، اور فارس کی طرف سارا رسد یہاں سے جاتا ہے۔ خالد بن ولید گئے اور یہاں اپنے اس لشکر کو 4 حصے کر دیا، وہ لوگ اپنے قلعوں میں آ گئے تھے۔ خالد بن ولید نے یہاں پر کیا 3 زرار ہے، زرار ابن ازور اور زرار بن خطاب اور زرار بن مقرن اور ایک مثنى بن حارثہ، یہ 4 گئے اور حیرہ کا محاصرہ کر لی۔ خالد بن ولید پیچھے، اور یہاں پھر خوب جنگ ہوئی اور آخر حیرہ کو مسلمانوں نے فتح کر لی۔ یہاں حضرت خالد بن ولید نے یہاں کے لوگوں کو بھی وہی خط لکھا کہ یا تم اسلام میں آ جاؤ یا تم جزیہ قبول کر لو، اگر تم کو لڑنا ہے تو میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے۔ یہاں انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تھی، نہر فرات کو بند کرنے کی، لیکن خالد بن ولید پہنچ گئے اور اس طرح حیرہ فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کے اندر داخل ہو۔ یہاں ایک مشہور واقعہ خالد بن ولید کا جو حضرت خالد بن ولید کی کرامت ہے کہ یہاں کے ایک سردار کا خادم تھا، اس نے اپنے یہاں پر ایک تھیلا باندھا تھا۔ خالد بن ولید نے جب اس کو پکڑا، وہ تھیلا اس کے ہاتھ سے لیا اور اس تھیلے کے اندر جو کچھ تھا اس کو یوں بکھیر دیا، کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا یہ زہر ہے، اور یہ 1 گھنٹے میں آدمی کو ختم کرتا، خطرناک۔ تو خالد بن ولید نے کہا کس لیے رکھا تم نے؟ کہا اصل میں ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں آپ کیسے قسم کے لوگ ہوں گے اور حالات ایسے خطرناک آ گئے کہ ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہوا، تو اس کو پی لوں گا میں ختم ہو جاؤں، لیکن آپ کا سلوک تو اچھا ہے ہمارے ساتھ۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس زہر کو ہی پی لیا، لوگ دوڑے انہوں نے پی لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس قسم کا مطالبہ عام مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کے لیے ایک ایمان چاہیے جس میں نیت کے اندر کوئی کھوٹ شامل نہ ہو۔ اگر ایک آدمی لوگوں کو کہتا ہے مجھے دیکھو کتنا بہادر ہوں اور اس میں اپنی نیت شامل ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی کہے میں نے کر لیا میرے ساتھ کیوں نہیں ہو، تو کہیں گے وہ اعلیٰ درجے کا اخلاص لیا ہوا خالد بن ولید کا، اور کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ حیران رہتے۔ اصل میں ہم لوگوں کا ایمان کیا ہے حضرات؟ ہم مسلمان الحمدللہ، ہم لوگوں کا ایمان یہ ہے اور ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ دنیا جتنے اسباب کی دنیا ہے اور ہر سبب میں کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ مثلا زہر کا اثر ہے کہ آدمی کو ختم کرے، آگ کا اثر ہے کہ جلا دے، پانی کا اثر ہے کہ غرق کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اسباب کے اندر اثر ان کے اندر ذاتی نہیں ہے، یہ ایک مؤثر کی طرف سے اور ایک مسبب کی طرف سے۔ اسی مؤثر اور مسبب کو ہم مسلمان لوگ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں۔ اس کا ارادہ ہو جائے تو یہ سبب کام کرتے ہیں، وہ اپنا ارادہ کرے سبب کام نہیں کرتے۔ زہر میں ہلاک کرنے کا اثر ہے لیکن اللہ کا ارادہ شامل ہونا ضروری۔ اس لیے ہم مسلمان لوگ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے اپنے پورے اسباب جمع کر لیے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، مانا میرے اسباب کے ساتھ اللہ کا ارادہ شامل ہوگا تو ہو جائے۔ اور کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ کام ہو گیا، یعنی میرے اسباب سے نہیں ہوا، یہاں بھی اللہ کا ارادہ شامل ہوا تھا۔ یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے حضرات، ہم لوگوں کا نظریہ۔
تو حیرہ کے مقام پر یہ سارا واقعہ پیش آیا. حیرہ اسلامی حکومت کے اندر داخل ہو گیا، ایک بہت بڑا مرکز جو ایرانی حکومت کا مرکز تھا، اور یہاں سے پورے جزیرے کے اندر وہ ہاتھ مارتے تھے اور جزیرے کا ماحول خراب کرتے تھے، ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا عراق کا علاقہ ہے، اب یہ اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا ہے مکمل. یہاں سے فارغ ہو کر اب خالد بن ولید کے پاس پیغام آیا ہے کہ عراق کے شمال کی جانب عیاض بن غنم انتظار میں ہے، کیونکہ وہاں بہت بڑی طاقت جمع ہو گئی ہے، اور عیاض بن غنم کی تشکیل ہوئی تھی کہ وہ شمال کی جانب سے حیرہ پہنچیں گے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے، وہ دومت الجندل کے علاقے میں روک دیے گئے. خالد بن ولید کے پاس ان کی طرف سے پیغام ہے کہ یہاں آپ پہنچ جاؤ. تو اب خالد بن ولید جا رہے ہیں دومت الجندل کی جانب. یہاں سے جب یہ حیرہ سے روانہ ہوتے ہیں، انبار ایک علاقہ آتا ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا لشکر ان کا جمع ہو گیا تھا، اور خالد بن ولید پھر یہاں پر پہنچے ہیں، اور یہاں کے اس ایرانی لشکر، یہ پورا ابھی بھی ایرانی لشکر ایک جگہ دوسری جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور خالد بن ولید پہنچ رہے ہیں. اسد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اسد اللہ بتایا. موتا کے واقعے میں اللہ کا شیر نہیں، اللہ کی تلوار، سیف اللہ. تو اب خالد بن ولید اس علاقے میں کتنی پھرتی کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ دوسری جگہ، اور ایرانی لوگوں کے دلوں میں ایسی دہشت بیٹھ گئی ہے خالد کی کہ خالد آ رہا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ خالد نے ان کو پیغام دے دیا تھا کہ ہم کو زندگی سے محبت نہیں، ہم اللہ کی دین کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار. اب انبار کے علاقے میں پہنچے ہیں، اور یہاں ایرانیوں کو شکست ہو گئی، ایرانی یہاں سے نکل گئے، فارسی لوگ. انبار سے فارغ ہو کر اب عین التمر ایک علاقہ ہے، یہاں پر وہ لوگ جمع ہو گئے تھے. خالد بن ولید پھر انبار سے ہوتے ہوئے عین التمر پہنچے، اور عین التمر کا یہ علاقہ فتح ہو گیا. اب خالد بن ولید دومت الجندل کی طرف آ رہے ہیں، یہاں عیاض پہلے سے اور خالد بن ولید آ گئے، اور دومت الجندل کا علاقہ فتح ہو گیا. یہ علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا تھا، اور یہاں کا حاکم تھا اکیدر، اس کو خالد بن ولید نے گرفتار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ اپنا معاہدہ توڑ گیا تھا. اب یہاں پر دونوں پہنچے، دومت الجندل فتح ہو گئی. دومت الجندل فتح ہوا، پھر اطلاع ملی کہ اب جو لوگ ہیں وہ قبضہ چھوڑا رہے حیرہ کا، تو ایک اور جگہ میں جمع ہو رہے ہیں. تو خالد بن ولید اب یہاں سے پھر جا رہے ہیں حیرہ کی جانب. عین التمر، یہاں سے خالد بن ولید نے پھر کیا کہ حسید ایک مقام ہے، خالد بن ولید نے 2 آدمی روانہ کیے، قعقاع اور یہ عروہ ابو لیلہ، ان کو روانہ کیا، اور خود خالد بن ولید، اور یہاں حسید کے مقام پر، اور یہ خنافس ایک مقام، یہ 2 جگہوں پر یہاں بھی فارسی لشکروں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اور ان دونوں کو شکست ہو گئی. پھر یہاں سے مسیخ مقام پر معلوم ہوا کہ وہ جمع ہو رہے ہیں، تو خالد بن ولید خود اور یہ دونوں یہ پھر مسیخ کے مقام پر پہنچے. یہ ہے مسیخ کا مقام، یہاں سارے آ گئے. خالد بن ولید عین التمر سے آ گئے، اور یہاں سے خنافس سے ابو لیلہ، اور یہاں حسید سے قعقاع آ گئے مسیخ کے مقام پر. یہاں عرب بھی آ گئے تھے، دوسرے فارسی لوگ بھی، اور یہاں ان کو شکست ہو گئی. یہاں سے واپس ہو گئے سنی ایک مقام دیکھ رہے ہیں، اور یہاں دوسرا علاقہ ہے زمیل، یہاں پر بھی کچھ واقعات ہوئے. اور پھر خالد بن ولید آخری مقام ہے فیراز کا، یہاں پر پہنچے. یہ بالکل آخری معرکہ ہے عراق کے اندر، اور عراق کا پورا علاقہ اسلامی ریاست میں آ گیا. اب خالد بن ولید کو پھر حکم ہوا ہے کہ حیرہ پہنچنا ہے. خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو حیرہ روانہ کیا، اور خود خفیہ طور پر حج کے لیے روانہ ہو گئی. یہ سن 12 ہے،
حضرات معلوم ہے آپ کو سن 11 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ربیع الاول میں، یہ سن 12 ابھی ختم ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں حج کے لیے، لیکن خفیہ لشکر کو معلوم نہیں۔ عجیب حرکت، ان کو حیرہ روانہ کیا اور ان کو یہ ظاہر کیا جیسے میں لشکر کے پچھلے حصے میں، اور خود خفیہ آ گیا حج کے لیے، حج میں شرکت کر کے واپس وہاں پہنچ گئے ہیں حیرہ، وہاں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور حضرت ابوبکر کو بھی لوگوں نے بتایا کہ خالد تو ہمارے ساتھ حج میں تھے۔ پورا عراق بھی فتح ہو گیا ہے، شام کے بارڈر تک پہنچ گئے ہیں، پورا علاقہ محفوظ کر دیا۔ اور ایران کی اتنی بڑی حکومت حضرات جیسے اس زمانے میں امریکہ اور روس ہوتے تھے، اتنی بڑی طاقت سمجھنے کے لیے، اور یہ چند لوگوں سے، کیونکہ یہ اسباب کی بنیاد پر نہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، پورا علاقہ۔ اور خالد بن ولید حج کر کے پھر اب یہ دیکھ رہے ہیں حضرات فراس کا علاقہ ہے، یہاں سے خالد بن ولید آتے ہیں، یہ وہ تمام کاروائیاں ہیں، یہ خالد بن ولید کی پوری کارگزاری حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف مقامات، یہ جتنے نشانات، یہاں سے گھومتے 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 خالد بن ولید پہنچے، یہ مختلف نشانات دیکھ رہے ہیں، یہ پورا ہو گیا آگے۔ اب خالد بن ولید آ رہے ہیں حج کے لیے اور اپنے لشکر کو حیرہ روانہ کرتے ہیں، یہ دونوں روانہ ہو گئے، وہ حیرہ پہنچ رہے ہیں اور خالد بن ولید مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور یہاں سے حج کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ اور اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تشکیل کرتے ہیں شام کی جانب۔ یہ فتوحات عراق کا مختصر بیان تھا آپ کے سامنے۔